الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، حاضرین کرام، ارباب علم و دانش، میرے محترم نوجوان بھائیوں ساتھیوں، خالق کائنات نے اس زمین کے اوپر حجر و شجر کو بنا دیا انسان کے لیے، درختوں کو اگا دیا انسان کے لیے، اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو گاڑ دیا انسان کے لیے، بلند و بالا آسمانوں کو کھڑا کر دیا انسان کے لیے، اور کائنات کے پروردگار نے اس انسان سے ایک ہی ڈیمانڈ کی ہے کہ میرے بندے، اگر تو نے اپنے دل کو پاک اور صاف رکھ لیا تو تیرا مقام بڑا ہوگا، اور عمل کرنے ہیں تو پاک اور صاف اور زبردست عمل کرنے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العالمین کے نزدیک تمہارے حسن و جمال کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تمہارے مال و دولت کی کوئی ویلیو، اسٹیٹس، مقام یا شان، عزت نہیں ہے، تمہارے بینک بیلنس کی، تمہاری سفید چمڑی کی کوئی عزت وقار نہیں ہے۔ اگر خالق کائنات کے نزدیک کسی چیز کا مقام، شان، اسٹیٹس، معیار، عزت، لائق کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بے شک خالق کائنات تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتے، تمہارے حسن و جمال کو نہیں دیکھتے، تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتے، میرا رب پھر کس چیز کو دیکھتا ہے؟ الی قلوبکم واعمالکم، اللہ دیکھتا ہے تمہارے دل کتنے پاک اور صاف ہیں، کتنے اچھے اور پیارے ہیں، اور تمہارے اعمال کتنے زبردست ہیں۔ میرے رب کو مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ حضرات، آج لوگوں کے اندر دل تو موجود ہے، اللہ ربی، لوگوں کے دل کو کیا ہو گیا، کیسے ہو گئے؟ حضرات گرامی قدر، لوگوں کے دل گندے ہو گئے، پلید ہو گئے۔ حضرات گرامی قدر، دل کیسے ہونے چاہیے؟ وہ میرا بلال جو چلتا زمین پہ تھا، قدموں کی آہٹ جنت میں آیا کرتی تھی، دل تو پاک اور صاف تھا۔ حسن و جمال کی بات کی جائے تو میرے بلال سے بڑھ کر کالا کوئی نہیں تھا۔ حضرات پھر کیا تھا؟ قدموں کی آہٹ جنت میں کیوں تھی؟ دل اتنا پاک اور صاف تھا، اسی لیے آہٹ جنت میں جاتی تھی۔ حضرات گرامی قدر، مال و دولت کی بات کی جائے، قرآن کیا کہتا ہے؟ اٹھائیے قرآن، وہ قارون جس کے خزانوں کی چابیاں، صرف چابیاں خزانوں کی اونٹوں کی جماعت اٹھاتی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے نوجوانوں کی جماعت اٹھایا کرتی تھی، صرف خزانوں کی چابیاں۔ حضرات گرامی قدر، یہ اتنا بڑا حال ہے، اس کا ایک ہی تالا ہوگا۔ اس حال کے اندر کتنی رقم، بینک بیلنس، دولت آ سکتی ہے؟ صرف ایک چابی بنے گی، اور اس قارون کے کتنے خزانے ہوں گے جس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں کی جماعت اٹھایا کرتی تھی۔ حضرات گرامی قدر، کیا تھا؟ میرے رب کو مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس قارون کو کیا ہوا پھر؟ اکڑا، غرور، تکبر، حسد، بغض، دل صاف نہیں تھا، میں انا پرستی، میری کمائی، میں کے اندر اکڑا۔ رب نے زمین کو آرڈر دیا، زمین کھل گئی، اپنے اندر دبوچ لیا، آج تک زمین کے اندر دھنستا چلا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، میرے رب کو مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مال و دولت کی کوئی ویلیو اور شان، مقام نہیں ہے، حسن و جمال کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اندر تقویٰ کتنا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خالق کائنات کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت، مکرم، سب سے زیادہ
زیادہ پیارا جو ہے وہ تقوی کے لحاظ سے، جس کے اندر تقوی زیادہ ہے، دل جس کا زبردست اور پیارا ہے، اللہ کے ہاں تو اس کی عزت ہے، اس کا مقام ہے۔ حضرات گرامی قدر، کسی کا مال و دولت دے کر اپنے آپ کو ایسے حقیر نہ سمجھا کرو، ٹینشن میں نہ آیا کرو، اپنے آپ کو کسی نچلے مقام پہ نہ سمجھا کرو۔ خدا کی قسم، ان اللہ علی کل شیء قدیر واللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب کیا ہر چیز پہ قادر نہیں ہے؟ میرا رب ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا نہیں ہے؟ اگر آپ کسی کے بینک بیلنس کو دیکھو، کسی کے حسن جمال کو دیکھو، کسی کی گاڑی بنگلے کو دیکھو، آپ نے کیا کرنا ہے؟ دل کے اندر حسد نہ آئے، دل کو اچھلنے نہیں دینا، قابو کر کے رکھے، اس دل کو سمجھا کر کے رکھے۔ ان اللہ ربی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل وآناء النہار، ورجل آتاہ اللہ مالا فہو ینفق منہ آناء اللیل وآناء النہار، متفق علیہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے حسد کرنا ہے وہ رشک کی صورت کے اندر ہوگا، رشک کر سکتے، حسد نہیں کرنا، وہ بھی دو چیزوں پر کرنا ہے رشک۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک تو وہ چیز ہے جسے خالق کائنات نے قرآن جیسی نعمت دی ہے، قرآن کی دولت سے مالا مال کیا ہے، وہ اس کو آنا اللیل و آنا النہار، رات کی گھڑیوں میں پڑھتا ہے، دن کی گھڑیوں میں پڑھتا ہے، نفل و نوافل میں پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، قرآن کا ذکر کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو اللہ نے قرآن جیسی دولت دی ہے، ایسے شخص کو دیکھ کر کے آپ اس کے اوپر رشک کرے، اے اللہ یہ اتنی پیاری آواز میں پڑھ رہا ہے، میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کروں، اس کی تلاوت کروں، اس کے ساتھ قیام کروں، اسے نفل و نوافل میں پڑھوں۔ اللہ میرا بھی دل چاہتا ہے مجھے بھی اس قرآن کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اللہ سے دعا کرے نا، اللہ کیا نہیں عطا کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، ایک یہ شخص ہے، دوسرا وہ شخص ہے وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، دوسرا وہ شخص ہے جسے اللہ نے مال و دولت دیا ہے اور وہ اس دولت کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اسے کنجوسی نہیں کرتا، اس کے ساتھ اللہ اکبر سمیٹ کر کے اس کو نہیں رکھ لیتا، بلکہ اسے خرچ کرتا ہے، کبھی یتیموں پہ، کبھی مسکینوں پہ، کبھی حقداروں پہ، کبھی رب کے راستے میں خرچ کرتا ہے، رب کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ ایسے شخص کو جب دیکھو نا، اللہ سے دعا کیا کرو، اے اللہ میرا بھی دل چاہتا ہے میں بھی تیرے راستے میں بڑھ چڑھ کر خرچ کروں، اللہ میرا بھی دل چاہتا ہے میں بھی تیرے گھر کے اوپر لگاؤں، اللہ میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی یتیموں پہ خرچ کروں۔ میرے اللہ سے دعا کیا کرے، رات کو اٹھ کر کے دعا کیا کرے، میرا رب بڑا غنی ہے، خدا کی قسم اس کے خزانوں میں ذرا بھی کمی آنے والی نہیں ہے۔ لوگوں کی دولت دے کر کے نہ گر جایا کرے، لوگوں کے اوپر نہ گر جایا کرے۔ اللہ ربی، خالق کائنات سے مانگے، میرا اللہ ضرور تمہیں دے گا۔ اور اگر تمہارے دل کے اندر حسد جیسی بیماری جنم لے اور حسد اٹھنے لگے، اذا ناظر احدکم الی من فضل علیہ بالمال والخلق فلینظر الی من هو اسفل منہ، جب آپ کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی مقصد سے، کسی بھی انسان کو اپنے سے اونچے درجے کے اوپر دیکھیں، اپنے سے بڑے کو دیکھیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ ربی اذا نظر احدکم الی من فضل علیہ فی المال والخلق، جب تم آپ اپنے سے بڑے کو دیکھو، بینک بیلنس کے لحاظ سے، مال و دولت کے لحاظ سے، حسن و جمال کے لحاظ سے، تو اپنے چہرے کو کسی ایسے انسان کی طرف کر لو جو تم سے نیچے ہے، جو تم سے نچلے درجے پہ ہے، جس کے پاس مال و دولت تم سے کم ہے، حسن و جمال کم ہے، بینک بیلنس کم ہے، اس شخص کی طرف دیکھو اور اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جب تم ایسا کرنا شروع کر دو گے تو تم خدا کی نعمتوں کو حقیر نہیں جانو گے، حقیر نہیں جانو گے۔ بہترین اس کا علاج یہ ہے، تمہارے دل میں پھر حسد جیسی بیماری بھی نہیں آئے گی۔ خدا کی قسم اپنی نظروں کو پھیر لیا کرے اور رب سے دعا شروع کر دیا کرے، اے اللہ اس سے زیادہ اگر نہیں دیا
کوئی بات نہیں، میں نہیں شکوہ کرتا، اس سے زیادہ نہیں دیا، جو مجھ سے نیچے ہے اللہ اس سے تو زیادہ دیا ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک اور صاف رکھے اور ہمارے عملوں کو اچھا بنائے، آمین۔ وما توفیق الا